نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. دعوتی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے. مسجد نبوی میں درس دینے سے لے کر رب کائنات نے بے شمار عجیب و غریب قسم کی جگہوں پر بھی جانے کا موقع نصیب فرمایا، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہم جیسے لوگوں کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بلایا جائے، اور ان میں آپ کا یہ پنڈ گلنا والا بھی شامل ہے. نئی نسل کو نہیں پتا، پرانے لوگ جانتے ہیں. کم و بیش کو 35-40 سال قبل اس پنڈ کی ایک نامور شخصیت صوفی عبداللہ صاحب گزرے ہیں. ہم نے ان کو دیکھا، ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں، دین کے ساتھ ان کا تعلق وہ ایک مثالی تھا. اور اصلی نسلی اور خاندانی لوگ اپنے بزرگوں کی محنتوں کو یاد رکھا کرتے ہیں. آج میں نے یہ چند جملے اپنے ان بزرگوں کے احسان کے بدلے کے طور پر نقل کیے ہیں. براہ راست اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا. میں اس وقت ایک تعلیمی ادارے میں کھڑا ہوں اور تعلیم کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک سوال کا جواب دوں گا کہ اسلامی اور غیر اسلامی تعلیم میں فرق کیا ہے. بلکہ اس سے پہلے ایک اعتراف جو اسلام پر ہوتا ہے، نام مولوی کا لیا جاتا ہے، لیکن اعتراض اسلام پر ہوتا ہے کہ جی اسلام تعلیم کا دشمن ہے، اسلام ترقی کا دشمن ہے. یہ بات کہنے والے دو طبقات ہیں. پہلا طبقہ غیر مسلم، جنہیں
یا تو اسلام کا پتہ نہیں یا پتہ تو ہے لیکن وہ اسلام دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات کی طرف توجہ دینا گوارا ہی نہیں کرتے۔ اور دوسرا طبقہ نام نہاد مسلمان جو بنیادی طور پر کفریہ تعلیم کے پربردہ ہیں، جنہیں لارڈ میکالے کا پتہ ہے، آئنسٹائن کا پتہ ہے، گلیلیو کا پتہ ہے، شیکسپیئر کا پتہ ہے، اسٹیفن ہاکنگ کا پتہ ہے، برٹن رسل کا پتہ ہے، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے جو رب کائنات نے ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ کیا ہے۔ میرے اللہ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی، اس کا سب سے پہلا لفظ سارے کے سارے اسلامی نظام تعلیم کے سسٹم کو سیٹ اپ کو واضح کر دیتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو۔ یاد رکھیے، یہ آج جن کی ترقی کو دیکھ کر ہماری نظریں خیرہ ہو رہی ہیں نا، آج سے 200 300 400 سال پیچھے چلے جاؤ، یورپ کی گلیوں میں آپ کو اس قدر گندگی نظر آئے گی کہ تعفن کے ساتھ وہاں سے گزرنا ممکن نہیں ہوگا۔ نہانے والے کو باقاعدہ کوڑے مارے جاتے تھے، صاف ستھرے آدمی کو باقاعدہ تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، اسلامی اور غیر اسلامی نظام تعلیم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اسلامی تعلیم کی اساس اور بنیاد ہے اقرا، توجہ میری طرف، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، صحافی بنو، پائلٹ بنو، وکیل بنو، جج بنو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنو، کمیشن آفیسر بنو، بیوروکریسی میں جاؤ، سی اے کرو، بی ایس سی کرو، ایم بی اے کرو، ایم فل کرو، پی ایچ ڈی کرو، کمپیوٹر انسٹیٹیوشن بناؤ، جو مرضی کرو، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تمہارے ایجوکیشنل سسٹم کی بیس، تمہارے نظام تعلیم کی بنیاد وہ اللہ کا نام ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ میں لمبی بات نہیں کیا کرتا، مجھے کہا گیا جی تفصیلی گفتگو کیجیے۔ میرے پاس اس وقت 1:17 ہوئے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میری گفتگو 1:45 1:50 کے قریب ختم ہو جائے، نقطوں کی شکل میں۔ دوسری یہ ہے اسلامی نظام تعلیم، دوسری طرف کفریہ نظام تعلیم کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ ایجوکیشن فار امپلائمنٹ۔ تعلیم حاصل کرو، ڈگری حاصل کرو تاکہ تمہیں اچھا روزگار مل سکے۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ کہ میرے اللہ نے رزق کے حوالے سے 1500 سال پہلے ایک بات بیان فرما دی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے جس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ میرا ساتھ دینا ہے آپ نے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو رزق دینے والا ہے۔ دوسری بات، تعلیم کے ساتھ رزق کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا ضلع کون سا ہے جی؟ سیالکوٹ۔ اور سیالکوٹ آپ کو پتہ ہے صنعت کاروں کا شہر ہے، بلکہ وطن عزیز پاکستان کی
معیشت کا ایک اچھا خاصا حصہ سیالکوٹ کے رہین منت ہے۔ 2 نسلیں پیچھے چلے جائیے، اس وقت جو لوگ صنعت کار ہیں، فیکٹریوں کے مالکان ہیں، ان کے باپ نہیں، ان کے دادا کو جا کر دیکھ لیجیے، اکثریت آپ کو انگوٹھا لگاتی ہوئی ملے گی، چٹے ان پڑھ تھے لیکن فیکٹریوں کے مالک بن گئے۔ اور ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، پرانی بات ہے، میڈیا پر بھی مشہور ہوئی۔ برطانیہ کے ایک گرجا گھر کا چپڑاسی مر گیا، بلکہ نہیں، پادری مر گیا۔ نیا پادری آیا، اس نے آ کر سارے کے سارے اسٹاف کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ایک پی ایم چپڑاسی، وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، بوڑھا آدمی تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ باتیں 2 ہی ہوتی ہیں، جو بندہ ہمارا ہم مزاج نہیں ہوتا، یا اسے ہم اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں یا اسے فارغ کر دیتے ہیں۔ خواتین سے گزارش ہے کہ ایک وقت میں ایک آدمی بات کر سکتا ہے۔ مجھے میرا رب اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کی طرف دیکھ سکوں، اللہ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، یا آپ بات کر لیں یا مجھے کرنے دیں۔ جس کے پاس کو میری بیٹی کو میری بہن بات کر رہی ہے، ساتھ والی زبان سے نہیں، ہاتھ سے اشارہ کر دے اور میری طرف سے سماجت کر دے کہ تھوڑی دیر کے لیے چپ کر جائیں۔ اب وہ جو پادری تھا نا، اس نے کہا اس بوڑھے بابے کو نکالنا چاہیے، بہانے تلاش کرنے لگا۔ آخر اسے ایک بہانہ مل گیا، پتہ چلا کہ بابا جی ان پڑھ ہیں، انگوٹھا لگاتا ہوگا بیچارہ۔ ایک دن اتوار کا دن تھا، لوگ جمع تھے، اس نے کہا جی یہ بڑے ماڈریٹ علاقے میں گرجا گھر ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں کا پی ایم ان پڑھ ہے، میں اس کو 6 مہینے کا وقت دیتا ہوں، یا پڑھنا لکھنا سیکھ لے یا پھر اس کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا تو نے مجھے فارغ کرنا تھا ویسے ہی کر دیتا، کیا ضرورت تھی بہانہ بنانے کی؟ وہ بیچارہ کوئی اس کا آگے پیچھے تھا نہیں، جس کو پنجابی میں اوتر نکھتر کہتے ہیں، اپنی جمع پونجی سمیٹی اور چلنے پڑا۔ چلتے چلتے بغیر سوچے سمجھے جا رہا ہے، چلتے چلتے اس کو طلب ہوئی سگریٹ کی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی اس کو کھوکھا نظر نہیں آیا سگریٹ کا۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ الروم ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو یہ بڑی توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، آخرت کے بارے میں غافل ہیں۔ اس نے کہا میں کتنا بے وقوف ہوں، یہاں پر سگریٹ کا کھوکھا نہیں، میرے پاس کوئی کاروبار نہیں، میں یہاں سگریٹ کا کھوکھا لگا لیتا ہوں۔ لگا لیا، کاروبار چل نکلا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس کا کاروبار چمکا، اس نے 2-4 اور علاقے دیکھ کے اس طرح کے سگریٹ کے کھوکھے لگا کے اپنے بندے بٹھا دیے۔ مزید اس کا کاروبار چمکا۔ ایک وقت آیا کہ وہ برطانیہ کی سب سے بڑی ٹوبیکو کمپنی کا مالک بن گیا۔ تعلیم کتنی تھی بھائیو؟ بولے ہیں تعلیم کتنی تھی؟ چٹا ان پڑھ۔ جب اس کے پاس اتنا سارا سرمایہ آیا، برطانیہ کی سب سے بڑی ٹوبیکو کمپنی کا مالک بنا، تو بینک والے اس کے پاس آئے، کہا بابا جی آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا پیسہ ہمارے پاس رکھیں، ہم آپ کو سود دیں گے۔ اس نے کہا آم کے آم، گٹھلیوں کے دام، مجھے اور کیا چاہیے، انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، حدیث کے الفاظ۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک پرفارما نکالا، بابا جی کا نام، اس کے ابے کا نام، خاندان، یہ وہ سب کچھ پر کر کے کہا بابا جی دستخط کر دیں۔ کہا میں دستخط نہیں کر سکتا۔ پیچھے والے میرے بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اس نے کیا کہا؟ بولو، میں دستخط نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ان پڑھ ہوں۔ کہا اچھا، ان پڑھ ہے تو اتنا پیسہ، اتنا امیر، اگر پڑھا لکھا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟
اس نے کہا پڑھا لکھا ہوتا تو میں اسے گرجا گھر کا چپڑاسی ہوتا۔ تعلیم کا روزگار کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ؟ میری بہنیں بھی میری بات سن رہی ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنے بچوں کے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ تعلیم کی وجہ سے میرے بیٹے کو، آپ کے بیٹے کو اچھا روزگار مل جائے گا۔ میرے پاس سیالکوٹ تشریف لائیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میٹرک فیل ہے وہ ڈائریکٹر کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جس نے جناب میتھ اسٹیٹ میں جا کے اکنامکس میں ایم اے اکنامکس جس نے کیا ہوا ہے وہ 20-30-50 ہزار کی نوکری پر اکاؤنٹنٹ کا کام کر رہا ہے۔ تو پہلی بات جو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ تعلیم کا روزگار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس ادارے میں میں کھڑا ہوں اس کا نام دارالہدا ہے، اور ہدایت کس کی طرف سے آتی ہے؟ اپنے بچوں کو اللہ کے نام پر، اقرا بسم ربک الذی خلق کے نام پر کھڑا کیجیے۔ زندگی کے 7 سال رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ میں بسر کرنے کی سعادت بخشی۔ طالب علم تھا، وہاں کے تعلیمی نظام کو، ایجوکیشنل سسٹم کو بڑے قریب سے میں نے دیکھا۔ میں ایک بار پھر عرض کر دوں، معزز خواتین مجھے بات نہیں کرنے دے رہی، آپ سے انتہائی ادب سے گزارش ہے، اللہ واسطے چپ کر جاؤ۔ تو سارا سار بولنا ہوتا ہے، سانو آدھا گھنٹہ تے بول لین دیو کم از کم۔ اندر خاموشی کروائیں میم جی۔ سعودی عرب میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر توجہ کیجئے گا، خاص طور پر اس ادارے کی انتظامیہ توجہ کرے ذرا۔ جس بچے نے سعودی سسٹم کے تحت میٹرک کر لیا نا، وہ بچہ عالم دین ہے۔ وہ لوگ بڑی دور تک سوچتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میرا ایک جگہ درس تھا مدینہ شہر سے باہر کہیں، مجھے ساتھی کہنے لگے استاد جی گاڑی کا بندوبست نہیں ہو سکا، آپ ٹیکسی لے کر آ جائیں۔ میں نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا، وہ رک گئی، میں بیٹھا ہوں، گانے چل رہے ہیں۔ میں نے ڈرائیور سے عربی زبان میں کہا آپ کی مہربانی ہے بند کر دیں۔ کہتا کیوں بند کروں؟ میں نے کہا یہ حرام ہے۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور، اس کی سوچ دیکھیں، کہتا دلیل لاؤ۔ میں نے کہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مجھے میرے اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑ دوں۔ اس کا اگلا سوال مجھے مزید حیران کر دینے والا تھا، کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ میں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ میری بات سن کر اس نے گانے بند کر دیے۔ توجہ، سب سے پہلے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اتنا شعور ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا ہے تو دلیل کی بنیاد پر حلال و حرام قرار دینا ہے۔ کیا ہمارے پروفیسر، ڈاکٹر، صحافی، پائلٹ، وکیل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو، کمیشنڈ آفیسر کو، پولیس کے آئی جی تک کے لیول کے آدمی کو، کسی بڑے بیوروکریٹ کے پاس اتنا شعور ہے؟ یہ فرق ہوتا ہے۔ دوسری بات، اسے اس بات کا بھی پتہ ہے کہ دلیل یا قرآن کی آیت ہوتی ہے یا نبی علیہ السلام کی حدیث ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اسے اس بات کا بھی شعور ہے کہ ہم نے حدیث وہ لینی ہے جو صحیح ہے۔ بات دور نہ نکل جائے، عرض یہ کر رہا تھا، میٹرک تک حضرت سعودی عرب میں انہوں نے سب سے پہلے اسکول کے اندر میٹرک تک بچے کو پورا قرآن حفظ کروا دینا ہے۔ میرا چیلنج ہے پورے پاکستان میں، اندر خاموشی کرو ذرا، بہت شور ہے، بہت شور ہے، ان سے کہیں ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔
پورے پاکستان میں کوئی ایک سرکاری ادارہ دکھا دیں جہاں پر حفظ القرآن کا اس قدر اہتمام ہوتا ہو۔ یہ جو سیٹ اپ ہے نا جہاں میں کھڑا ہوں، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور میں آگے بڑھنے سے قبل اہل علاقہ سے یہ بات خصوصی طور پر کہنا چاہوں گا، ڈرو اس وقت سے جب اس قسم کے ادارے آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ کو جنازے پڑھانے کے لیے بندہ کوئی نہیں ملے گا، نکاح پڑھانے کے لیے بندہ کوئی نہیں ملے گا۔ میٹرک تک قرآن حفظ، اور میٹرک تک 70% سے زیادہ اسلامی مضامین، جن میں سب سے زیادہ زور عقیدے پر۔ میری بات کا برا مت منائیے گا، سوال ایک کرنے لگا ہوں، چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے، جس کو پتا ہے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ صرف 3-4۔ وہاں پر میں نے ایک تیسری کلاس کے بچے سے پوچھا، کم انواع التوحید؟ کہتا ہے 3۔ میں نے پوچھا پتر توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہتا ہے 3۔ اور وہاں پر جس بچے نے میٹرک کر لیا، درس دے سکتا ہے، جمعہ پڑھا سکتا ہے، جماعت کروا سکتا ہے، جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ کون ہے یار؟ بیٹے چپ کرواؤ، یہاں پردے کا مطلب شور مچانا کہاں سے ہو گیا؟ یاد رکھیے، اس اسکول کی انتظامیہ سے میں انہیں یہ خصوصی نصیحت کروں گا کہ بچوں کو اس قابل بنا دیجئے کہ اپنے والد اپنے دادا کا جنازہ خود پڑھا سکیں۔ جتنے درد کے ساتھ میں اپنے والد کی میت پر دعائیں کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے آپ سے جو وقت لیا ہے اس کے اندر میں نے بات کو مکمل کرنا ہے۔ اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم نے بذات خود جہاں میٹرک کیا، تقریباً اگر 20 نہیں تو 15 پنڈوں کے طلباء اس ہائی اسکول میں آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ پرانی بات ہے، کم و بیش کو 35-36 سال پہلے کی۔ اور اس وقت استاد کو کیا کہا جاتا تھا جی؟ ماسٹر۔ ماسٹر کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ ماسٹر کے 2 معنی ہیں۔ ماسٹر کا معنی ایکسپرٹ، فلاں بندہ فلاں فن میں کیا ہے جی؟ ماسٹر ہے نا یار، تم تو ڈرائیونگ میں ماسٹر ہو۔ اور ماسٹر کا دوسرا معنی مالک ہوتا ہے۔ یہ جو ہمیں سبق دیا گیا نا، مار نہیں پیار، یہ انگریز کا پڑھایا ہوا سبق ہے۔ جس دور میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ماں باپ سکول جا کر استادوں کے حوالے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہڈیاں ساڈیاں تے گوشت تہاڈا۔ اور اس وقت ٹیوشن پڑھنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ اور ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے، پتر مجھاں چارو، پٹھے وڈو، جٹ زمینداراں دا پتر تہاڈے سامنے کھڑا ہے، واڈیاں کرو، جو مرضی کر لو، میں تہاڈے پیچھے آنا ہے۔ جے کتاب ہاتھ چ نظر نہ آ گئی تے لا چمڑی دیاں گا، اور اتار دیا کرتے تھے۔ اور اس وقت تعلیم سے زیادہ تربیت پر زور دیا جاتا تھا۔ دور یہ تھا، یہی دیہات تھے۔ میں بھی ایک پینڈو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ہم کھیل رہے ہوتے چھوٹے بچے، کوئی سفید داڑھی والا بابا نظر آ جاتا، فوری طور پر راستہ چھوڑ دے، ہو بابا جی آ گئے۔ اور کوئی میرے جیسا جا کے کہتا، بابا جی السلام علیکم۔ بابا جی سر پر ہاتھ پھر کر کہتے، شابہ ہو پترا، نیک ماں پیو دی نیک اولاد۔ اور آج کیا ہے، کسی بزرگ کو روڈ پہ جاتا دیکھ کر موٹر سائیکل اس کی ٹانگوں میں مار کے کہتے ہیں، بابا تو انہیں جا کے قبروں دے ڈیزائن پسند کر، ایتھے کی کرنا ہے۔ تعلیم نہیں، تربیت کی کمی ہے۔ پی آئی اے، اسٹیل مل، ریلوے، پاکستان واپڈا سمیت
پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے شعبے ہیں سب کے اندر تباہی مچی، ملک کا کباڑہ ہو گیا، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے۔ یہ ان پڑھوں کا کام نہیں ہے، یہ سارے کا سارا کام تعلیم یافتگان نے کیا ہے، جن کے پاس تعلیم تو ہے لیکن تربیت۔ اور آگے بڑھیے، اس وقت جائیے سیالکوٹ، ڈسکا، پسرور، سمبڑیال، ان 4 کچہریوں میں دیکھ لیجیے، طلاق کے، خلا کے جتنے کیسز ہیں ان میں 90% سے زیادہ تعلیم یافتگان ہوں گے۔ طلاق کی جتنی ریشو آج ہے، آج سے 30 سال پہلے اس کا عشر عشیر بھی نہیں تھا، حالانکہ اس وقت تعلیم تو نہیں تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کہیں خلا آ گیا ہے۔ درد کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہیں نہ کہیں ہم سے بھول ضرور ہوئی ہے، اور بھول کہاں ہوئی ہے؟ ہم نے تعلیم پر تو زور دیا لیکن تربیت کی طرف بالکل توجہ نہیں کی ہے۔ اگلی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیا اسلام 1500 سال پرانی جو تعلیمات ہمارے سامنے رکھتا ہے، خاص طور پر یہ میں بات اس اسکول کی، اس ادارے کی انتظامیہ سے مخاطب ہو کر کرنے لگا ہوں، آپ نے افراد کیسے تیار کرنے؟ اسلام کی 1500 سال پرانی تعلیمات آج جدید نظریات ان کی تائید کر رہے ہیں۔ وقت کی قلت کے باعث چند مثالوں پر اکتفا کروں گا۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب، جوا، بت پرستی، یہ شیطانی اعمال ہیں، نجس ہیں، ان سے بچو۔ جائیے، رشیا کے اندر ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے الکحل اینڈ مائنڈ، شراب اور دماغ۔ غیر مسلم جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، قرآن کی 1500 سال پرانی تعلیمات کی تائید میں آج کتاب لکھ کے شراب کے کم از کم 30 تباہ کن اثرات ہمارے سامنے رکھ رہا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک نام لیا بٹر رسل کا، تعلیم یافتہ لوگ جانتے ہیں وہ کون ہے، جائیے نیٹ پر جا کر سرچ کیجئے۔ قرآن نے 1500 سال پہلے فرما دیا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ آپ اگر زمین میں موجود اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو یہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اکثرهم الفاسقون، اکثریت نافرمانوں کی ہے، اکثرهم الکافرون، اکثریت کافروں کی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت جانتی ہی نہیں ہے۔ برٹرن رسل ماضی قریب کا ایک دانشور، اس کی کتاب ہے پرنسپلز آف سوشل ریکنسٹرکشنز، اس کتاب کو کھول کر دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ جمہوریت دراصل منافقت کا دوسرا نام ہے۔ اسلام کا مزاج جمہوری ہے ہی نہیں۔ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ لوگ جو کہتے ہیں وہ کرو۔ قرآن کیا کہے؟ ان الحکم الا، حکم کس کا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور آگے بڑھیے، ساری کائنات کی خواتین بے پردہ رہیں، میرے اللہ کا کوئی نقصان ہے نہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ، حافظہ بولیں ذرا، وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। ये तो थी कुरान की तालीम। जाओ इंटरनेट पे बैठकर तलाश करो एक किताब जिसका नाम है अगेंस्ट आवर विल। ऑथर है सुसन डी मिलर, एक गोरी अमेरिकन यहूदी। क्या कहती है उस किताब में? किताब का नाम ही अगेंस्ट आवर विल है, हमारी मर्जी के खिलाफ। अमेरिका के अंदर ज़िना बिल जबर की बढ़ती हुई वारदातों पर उसने कलम उठाया और उसमें बड़ा कुछ उसने लिखा। मैं दो बातें जिक्र करूंगा, तवज्जो कीजिएगा, ख़वातीन भी तवज्जो करें ज़रा। कहती हम जब छोटी होती हैं हमारा लिबास पूरा होता है। गैर मुस्लिम औरत कह रही है जो जो बड़ी होती जाती हैं हमारा लिबास मुख्तसर होता चला जाता है। और ऐन जवानी के दौर में जबकि फितने का अंदेशा सबसे ज्यादा होता है, वो कहती हम स्कर्ट पहनती हैं जिसमें हमारा 90% से ज्यादा जिस्म रहना होता है। साड़ियां बीबियां भी बड़ा शौक है शादियां दे बन ठन के जानदा। ज़िमनन एक बात समझा दूं हाफिज साहब, किसी भी इंसान की दीनदारी का इम्तिहान दो मौके पर होता है, या गम के मौके पर और या खुशी के मौके पर। वो कहती है होता क्या है, फित्री तकादों के पेशे नजर मर्दों की भूखी निगाहें हमारा ताक़ुब करती हैं और निगाहों से आगे बढ़ के बात दस्त दराजी तक जाती है। और फिर जब हम भागने लगती हैं तो हम भाग भी नहीं सकती, क्योंकि फैशन क्या है, 6 इंच ऊंची एड़ी वाला जूता। बहुत सारी मिसालें आपको दे सकता हूं, लेकिन बात को तकमील की तरफ लेकर जाना है। अर्ज करने का मतलब ये है कि इस स्कूल के उस्ताद किराम को इस काबिल होना चाहिए कि जब आप अपने बच्चों की तरबियत करें, मैं तालीम पर बात ही नहीं करूँगा, तरबियत करें, उनको ये बात समझाएं कि बेटा जो बातें अल्लाह ने 1500 साल पहले बताई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1500 साल पहले हमें बताई, आज मुसलमान तो मुसलमान, कुफ्फार का संजीदा तबका भी उनको तस्लीम करने पर मजबूर हो चुका है। मेरी गुफ्तगू का अगला नुक्ता, हमें आज किस किस्म के इदारों की ज़रूरत है। याद रखिए, मैं जामिया लाहौर इस्लामिया से लेकर मदीना मुनव्वरा की यूनिवर्सिटी तक खालिसतन दीनी इदारों में पढ़ा। इस्लाम जदीद तालीम के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन हमें ऐसे इदारे चाहिए जहाँ डॉक्टर भी पैदा हों, इंजीनियर भी, प्रोफेसर भी, सहाफ़ी भी, पायलट भी, वकील भी, जज भी, ब्यूरोक्रेट भी, ज़िंदगी के हर शोबे में जाने वाले लोग जहाँ पर पैदा हों, लेकिन उनकी शक्ल, उनका लिबास, चाल डाल, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, नशिस्त व बर्खास्त, घर का माहौल, कारोबार, बिजनेस, तिजारत, बोल चाल, रिश्तेदारों से ताल्लुकात और बर्ताव कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम की तरह। मेरा एक सवाल है, गुफ्तगू की बात चलते चलते जिस मेरे भाई को शुबा हो वो मुझसे बात कर सकता है। कौन सा ऐसा शोबा है जिस शोबे में इस्लामी शक्ल सूरत लेकर, इस्लामी वदाकता लेकर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता? इस पिंड की आबादी कितनी है जी? गिल्ला वाले की आबादी 8000 है। एक चैलेंज करने जा रहा हूं, क्या इस 8000 की आबादी में आप मुझे 8 नौजवान ऐसे दिखा सकते हैं, लड़के जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि उस्ताद जी ये बेटा है, शक्ल देख लें, 5 वक्त का नमाजी है, लिबास इसका देख लें,
اس کی گفتگو، اس کی زندگی کا سارا سلسلہ عین شریعت کے مطابق ہے؟ کیا اس پوری بستی میں 8 بچیاں مجھے ایسی دکھا سکتی ہیں، خواتین جو 5 وقت کی نمازی ہوں، با پردہ ہوں، با حیا ہوں، جن کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزرتی ہو؟ نہیں، پرانی بات ہے۔ اس وقت پاکستان میں روزنامہ پاکستان نیا آیا تھا، یہ بات کر رہا ہوں 1992 یا 93 کی۔ پہلے صفحے پر ایک تصویر چھپتی ہے، میں نے وہ تصویر کاٹی، جیب میں ڈال لی۔ تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے مجھے ٹیوشن پڑھانا پڑتی تھی، بڑا مشکل وقت تھا، الحمدللہ گزر گیا۔ پڑھانے کے لیے میں گیا، بچیاں پردے میں بیٹھی تھی، میں نے کہا بیٹا یہ تصویر دیکھو۔ تصویر دیکھ کے استاد جی آپ بھی ایسی تصویریں جیب میں رکھتے ہیں؟ ہے نا مسئلہ، وہ تو مولوی ہو گیا کم کرنا۔ سوال یہ ہے کہ جو احکامات شریعت کے مولوی کے لیے ہیں، کیا وہ مسٹر کے لیے نہیں ہے؟ میں نے کہا بیٹا مجھے اپنی جیب میں ایسی تصویر رکھنے کا شوق نہیں، آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مستقبل کا نقشہ یہ نظر آ رہا ہے۔ بات کر رہا ہوں 1992 کی، آج سے 32 سال پہلے کی۔ تصویر کے نیچے لکھی عبارت سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس تصویر میں کیا تھا۔ لکھا ہوا تھا فاطمہ جناب میڈیکل کالج کے آخری سال کی طالبات کے درمیان ڈانس کا مقابلہ۔ ہو سکتا ہے میرے اس گلہ والے کی بستی کا میرا کوئی بھائی بڑا خوش ہو، کمن صاحب اللہ کا بڑا شکر ہے میری بیٹی کا میڈیکل جو داخلہ ہو گیا ہے۔ میں بچیوں کی میڈیکل کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، سسٹم نظام کی بات کر رہا ہوں کہ اس سسٹم اور نظام کا جائزہ لیں۔ وہ بیٹی جو کل کی ماں ہے، اپنی تعلیمی زندگی کے آخری مرحلے میں آج سے 32 سال پہلے ٹراؤزر پہن کر، جینز پہن کر ڈھول اور میوزک کی تھاپ پر ڈانس کر رہی ہے، اور اتنی کھلی جگہ پر کر رہی ہے کہ اخبار کا اوباش فوٹوگرافر جا کر اس کی تصویر بناتا ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا یہ بچی کل کو کسی عالم دین کی ماں بن سکتی ہے؟ کسی مجاہد کی، محدث کی، مفسر کی، فقیہ کی، کسی دین کے خادم کی ماں بن سکتی؟ فنکار، صداکار، اداکار، گلوکار، کلاکار، موسیقار، آرٹسٹ، آج ہم نے نام تبدیل کر دیے، ورنہ ان ناچنے والوں کے کیا کہا کرتے تھے؟ کنجر، ڈوم، بانڈ، میراسی، وہی پیدا ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں میری باتیں آپ کو بہت تلخ لگ رہی ہیں، لیکن میرا عرش والا رب جانتا ہے یہ میرا اور آپ کا مشترکہ درد ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے سوچئے، اپنے اس ادارے سمیت ایسے اداروں کو فروغ دیجئے جو ادارے ہمیں وہ نئی نسل دیں جن پر بلا تعطل کے، بلا تعمل کے، بلا شبہ میں اور آپ سب فخر کر سکیں۔ اگر تو یہ مقصد پورا ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے، نہیں تو اس کی فکر کیجئے۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ 1 منٹ سے کم وقت رہ گیا ہے۔ اس علاقے کے متمول طبقے کا یہ فرض ہے، ایک بچہ اپنے ذمہ لیں۔ دین پڑھنے والے بچوں کا اخراجات کچھ زیادہ نہیں ہوتے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ دینی تعلیم پر کتنا خرچ ہوتا ہے، دنیاوی تعلیم پر کتنا خرچ ہوتا ہے، ایک بچہ اپنے ذمہ لیں اور اس بچے کو قرآنی قاعدہ لگوائیں گے۔ یہاں پر قرآنی قاعدے سے لے کر ایک مسترد عالم دین بننے تک مکمل فائنانس کریں۔ وہ بچہ کل کو دین کی پاسبانی کرے گا، میرے اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ وسعت دل تو بہت
مگر وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ میں تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، مانا کہ اس جہان کو گلشن نہ کر سکے۔ کچھ خار کم تو کر دیے گزرے جدھر سے ہم، بہت ساری باتیں دل کے اندر لے کر جا رہا ہوں وقت کی قلت کے باعث۔ کبھی آپ نے محبت کی دعوت دی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اگر اس میں کوئی بہتری ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی خامی ہے تو میرے شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی ہماری کمیاں خطائیاں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس کے منتظمین کو، معاونین کو، یہاں تک کہ آنے والے بچوں کو، ان کے والدین کو اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازے، اور اس ادارے کو اس پورے علاقے میں مثالی تعلیم کا مرکز بنا دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔